گاؤں میں تانوں کی بھرمار سے تنگ آ کر فطرت لاہور پہنچا تو سب سے پہلے مکان تلاش کرنے لگا، کیونکہ اس کے بغیر آگے کام چلانا ممکن نہ تھا۔ اس نے عارضی طور پر اپنا سامان خیابان ہوٹل میں رکھا اور پہلے کی طرح مکان ڈھونڈنے میں سرگرداں ہو گیا۔ اتفاق سے اسے بہت جلد ساندہ کلاں میں ایک مناسب سا مکان مل گیا۔ مالک مکان مقامی دکاندار اور صوم و صلات کا پابند شخص تھا۔ اس نے کسی ایجنٹ یا پراپرٹی ڈیلر کی وساطت کے بغیر فطرت کو اپنا مکان پیش کر دیا، مناسب کرایہ بتایا اور صرف 1 مہینے کا ایڈوانس طلب کیا، بلکہ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میرا گھر زیادہ دور نہیں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا تکلف میرے گھر سے منگوا لینا۔ یہ سارا کام عام سرعت اور خوشگواری کے ساتھ طے پا گیا۔ فطرت نے 150 روپے مالک مکان کی ہتھیلی پر رکھے اور اس سے چابی وصول کی۔ آخر میں فرشتہ سیرت مالک مکان نے پوچھا، گھر والوں کو کب تک لے آؤ گے بابو جی؟ جی گھر والے تو گاؤں میں والدہ بوڑھی ہیں اور بیمار ہیں، اور بیوی بچے؟ جی وہ تو نہیں ہیں، میری ابھی شادی نہیں ہوئی۔ یہ جواب سن کر مالک مکان کا رویہ فوراً بدل گیا۔ اس نے شرافت اور شائستگی کے تمام تقاضوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جھپٹا مارا اور فطرت کے ہاتھ سے چابی چھین لی، اس کا 150 روپیہ اس کے منہ پر دے مارا اور کہا، نکل جاؤ یہاں سے، لچے لفنگے بودے رکھ کر آ جاتے ہیں شریفوں کے محلے میں۔ جی میں لچا لفنگا نہیں، میں آرٹسٹ ہوں، میں کچھ نہیں سننا چاہتا، یہ شریفوں کا محلہ ہے، یہاں آوارہ گردوں، شہدوں اور لفنگوں کا کوئی کام نہیں، جا بھاگ جا یہاں سے۔ فطرت اپنا سا منہ لے کر وہاں سے نکل آیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک پراپرٹی ڈیلر کی ضمانت پر سنت نگر میں اسے ایک مکان مل گیا، جو ساندہ کلا والے مکان سے 30 روپے مہنگا تھا، لیکن شہر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ مکان چھوٹا تھا مگر صاف ستھرا، بجلی تھی، کارپوریشن کا نلکا تھا، صحن تھا، باورچی خانہ تھا، برآمدہ تھا اور 2 کمرے تھے۔ فطرت نے اسے اپنی ضرورتوں کے عین مطابق پایا اور مالک مکان کی شرائط پر اسے کرائے پر لے لیا۔ اس نے وارث محلہ والا بچا کچا سامان، 2 چارپائیاں، 1 میز، 2 کرسیاں، 1 بالٹی اور بجلی کا ایک چولہا اپنے نئے گھر میں سجایا اور کام کی تلاش میں نکل گیا۔ اب اسے جو کام ملا وہ پہلے سے ذرا مختلف نوعیت کا تھا۔ گلبرگ کے ایک صاحب نے اپنی مرحوم بیگم کی تصویر دی کہ اس کو دیکھ کر پورٹریٹ بنا دے۔ ایک پبلشر نے اسے 50 روپے کے عوض 3 کتابوں کے گرد پوش بنانے کو کہا اور ایک بزنس مین نے رازداری سے اسے یہ کام سونپا کہ وہ اپنی پسند کی عام موضوعات پر مبنی چند تصویریں بنا دے، جنہیں اس کی آرٹسٹ بیٹی اپنا کر اپنی سہیلیوں پر روب ڈال سکے اور اگر وہ چاہے تو اپنے گھر میں ہی ان کی چھوٹی موٹی نمائش بھی کر سکے۔ نام بیٹی کا ہوگا اور کام فطرت کا، جس کے عوض خرچی کے علاوہ 70 روپے فی پینٹنگ کے حساب سے معاوضہ دیا جائے گا۔ اس نے بیک وقت ان تینوں آرڈرز کی تعمیل شروع کر دی۔ کتابوں کے گرد پوش بنانا اس کے لیے بالکل آسان تھا، کیونکہ یہ تینوں کتابیں اس کے ذوق کے مطابق تھیں۔ پورٹریٹ کا مسئلہ اس لحاظ سے ٹیڑھا تھا کہ پورٹریٹ بنوانے والے اوریجنل کا خیال نہیں رکھتے، بلکہ اپنے تصورات کے مطابق چہرے کو حسین سے حسین بنوانا چاہتے ہیں۔ 2 دفعہ پہلے وہ اصل کے مطابق نقل بنا کر پچھتا چکا تھا اور پھر وہ اس وقت تک اسے معاوضہ نہیں ملا تھا جب تک اس نے پورٹریٹ بنوانے والے کی خواہش کے مطابق چہرے سے جھریاں ہٹا کر اس پر جوانی کی مسکراہٹ نہیں پھیلا دی تھی۔ فطرت نے سوچا اگر واقعی ان صاحب کو اپنی بیوی سے گہری محبت تھی تو وہ یقیناً اسے مرنے کے بعد زیادہ حسین اور پرکشش سمجھنے لگ گئے ہوں گے اور انہیں مطمئن کرنا آسان نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے ایک پورٹریٹ کا 100 روپیہ دینے کا وعدہ کیا تھا، جو اس زمانے کے مطابق نہایت معقول تھا۔ فطرت پوری احتیاط کے ساتھ اس پورٹریٹ پر کام کرتا رہا۔ بزنس مین کی بیٹی کے لیے تصویریں بنانا فطرت کے بائیں ہاتھ کا کام تھا، کیونکہ ان تصویروں پر فطرت نے اپنے دستخط نہیں کرنے تھے، بلکہ بیٹیا نے خود اپنے ہاتھ سے کونے میں اپنا نام لکھنا تھا۔ فطرت کا کام صرف اس عمر کی لڑکی کے ذوق کے مطابق موضوع منتخب کرنا اور انہیں کچے پکے رنگوں سے تصویر کی شکل دینا تھا۔ کینوس کا سائز بھی کوئی بڑا نہیں تھا، 2x1 فٹ یا بنیادی طور پر 3x2 فٹ۔ جب بھی فطرت کے پاس وافر رنگ ہوتے وہ کینوس کا ایک آدھ ٹکڑا پینٹ کر دیتا۔ فطرت پیٹ کی خاطر یہ چھوٹے موٹے اور جھوٹے سچے کام کرتا رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر خالص تخلیقی آرٹسٹ کی خلش بھڑکتی رہی۔ وہ جب روزی کی خاطر گھٹیا سا کام ختم کر کے ہاتھ دھوتا تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا کہ یا اللہ، میں کب آرٹ کے نام پر اس ذلت سے ہاتھ دھوؤں گا، کب مجھے اپنی مرضی سے کینوس پینٹ کرنے کا موقع ملے گا، کب میرے ذہن میں کل بلانے والی تصویر کینوس پر منتقل ہوں گی۔ جاگے گرما کی ایک رات وہ کھانا وغیرہ کھا کر چارپائی پر لیٹا سوچ رہا تھا کہ اس نے اپنے مستقبل کے متعلق کیا خواب دیکھے تھے اور ان کی کیا تعبیر سامنے آئی ہے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے
مولواد اور سکینہ کھڑے تھے۔ فطرت نے اپنی حیرت پر بمشکل قابو پاتے ہوئے انہیں اندر آنے کو کہا، دروازہ بند کیا اور انہیں بٹھایا۔ مولا داد اندر سے دوسری چارپائی نکال لایا اور فطرت خود کرسی پر بیٹھ گیا۔ سکینہ چارپائی دیکھتے ہی لیٹ گئی۔ کیوں مولا داد، کیسے؟ اس وقت خیریت تو ہے؟ مولا داد جو سکینہ کے والد کی زمینوں پر کام کرتا تھا اور گھریلو ملازم کے طور پر بھی خدمت بجا لاتا تھا، کہنے لگا، پتر کل سے سکینہ بیٹی کی تکلیف بہت بڑھ گئی ہے۔ شہر والا ڈاکٹر نے بلوایا ہے، چودھری صاحب نے، لیکن اس نے بھی یہی کام کہا ہے کہ ہم سے بھاری ہے، اسے لاہور لے جاؤ۔ چودھری صاحب کو کل ہی رتی بھینس نے سینگھوں پر اٹھا کر زمین پر دے مارا تھا، اللہ نے بچا لیا ہے، صرف ماس وغیرہ ہی پھٹا ہوا ہے، باقی بچت ہو گئی ہے۔ چودھرانی تو چودھری صاحب کی سیوا کر رہی ہے، اور تیری ماں ویسے ہی سفر کے قابل نہیں، سو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ مولا داد تو جلدی سے سکینہ کو اس کے بھائی کے پاس پہنچا، شاید اس کی جان بچ جائے۔ چودھری صاحب ٹھیک ہو گئے تو سکینہ کی ماں بھی آ جائے گی، میں اسے گھر کا راستہ بتا دوں گا، ہم تو جی تانگا لے کر کس وقت کے پھر رہے ہیں۔ بہن ریشما نے تمہارا پتہ پوچھا تو اس نے ڈاک کا پتہ بتا دیا، بھلا ڈاک کے پتے پر بھی کوئی انسان پہنچ سکتا ہے؟ بہرحال اللہ کی مرضی سے میں نے امانت پہنچا دی ہے، اب مجھے اجازت دیں۔ نہیں مولا داد، صبح چلے جانا، پہلے یہ بتاؤ روٹی کھانی ہے؟ جی، پھر کر دیر ہو گئی تو میں نے ایک ہوٹل سے روٹی کھا لی، سکینہ بیٹی نے کچھ نہیں کھایا، اسے کچھ نہ کچھ کھلا دینا، میں چلتا ہوں۔ لیکن اس وقت؟ ہاں پتر، ابھی کیونکہ صبح تمباکو کو پانی لگانا ہے، چودھری صاحب بھی بیمار ہیں، مجھے فجر کی بانگ سے پہلے چک پہنچ جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر مولا داد رخصت ہو گیا اور فطرت اٹھ کر اپنی دودھ شریک بہن کی چارپائی کی پٹی پر جا بیٹھا۔ کیوں بہن، طبیعت کیسی ہے؟ شکر ہے خدا کا۔ اس وقت کوئی خاص تکلیف؟ دوائی وغیرہ لے آؤں؟ نہیں، اس وقت دوائی کی ضرورت نہیں، بس پیٹ میں درد رہتا ہے، کبھی کبھی تو یہ درد میرے سارے جسم کی طاقت نچوڑ لیتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا ایکس رے میں ایک پھوڑا یا رسولی نظر آتی ہے، تم فکر نہ کرو، کل صبح ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چند لمحے خاموشی طاری رہی اور سکینہ کا جوان مگر بیمار چہرہ چاندنی میں اور بھی پیلا نظر آنے لگا۔ فطرت نے پوچھا، دودھ لاؤں؟ ایک پیالی پی لو، میرا کچھ کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ میرے ویر، پتہ نہیں موت مجھے تیرے پاس لے آئی ہے، ایسا نہ کہو بہن، ایسا نہ کہو، لاہور میں اچھے اچھے ڈاکٹر ہیں، ولایت پاس، کل ان کے پاس چلیں گے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ باتیں کرتے کرتے نفیسہ و نزار سکینہ پر غنودگی طاری ہو گئی۔ فطرت سمجھا شاید وہ سو گئی ہے، وہ بھی دوسری چارپائی پر بستر بچھا کر لیٹ گیا، لیکن آج کی رات وہ آرٹسٹ ہی نہیں، ایک بھائی اور تیماردار بھی تھا۔ وہ رات کو اٹھ کر سکینہ کی حالت دیکھتا رہا۔ صبح اٹھ کر سکینہ اندر کمرے میں چلی گئی اور مدھم سی آواز میں کہنے لگی، میں ناشتہ بنا دوں تیرے لیے میرے ویر؟ تم خود بیمار ہو، میرے ناشتے کی فکر کرتی ہو؟ اللہ نے ہوٹل اسی لیے بنائے ہیں، لاہور میں بہت ہوٹل ہیں، ایک ہوٹل تو اس محلے میں ہے، روٹی پانی کی کوئی تکلیف نہیں، تمہیں جس چیز کی خواہش یا طلب ہو مجھے بتاؤ، میں لا دوں گا۔ میو ہسپتال کے ڈاکٹر سمیع نے سکینہ کا بغور معائنہ کیا، پرانے ایکس رے اور دوسرے کاغذات دیکھے، مزید ٹیسٹ کروائے اور مریضہ کو ویٹنگ روم میں بھجوا کر فطرت سے پوچھا، آپ مریضہ کے کیا لگتے ہیں بھائی؟ آپ ہی اس کے سرپرست ہیں، یہی سمجھ لیں، کیونکہ باقی رشتہ دار گاؤں میں ہیں اور یہاں یہ میرے پاس علاج کے لیے آئی ہے۔ آپ کو ان کے مرض کے بارے میں کچھ علم ہے؟ بس اتنا سنا ہے کہ پیٹ میں رسولی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ رسولی نہیں ہے، کینسر ہے۔ کینسر کا نام سن کر فطرت کی ہوائیاں اڑ گئیں اور اس نے بے ساختہ کہا، پھر یہ کہ آپ کو کوئی جھوٹی امید نہیں دلانا چاہتا، یہ نسخہ ہے، دوائی دیتے رہیں، مریضہ کو کچھ افاقہ رہے گا۔ اور آپریشن وغیرہ؟ آپریشن اول تو یہاں ہوتا نہیں، دوسرے اس کا فائدہ بھی نہیں، ایسا موذی پھوڑا ہے کہ ایک بار کاٹو تو پھر اگاتا ہے اور ہر آپریشن کے ساتھ آدھا رہ جاتا ہے۔ اوفو! فطرت سکینہ کے سرہانے دودھ، دوائیاں، پانی اور فروٹ رکھ کر عموماً کام کاج کے لیے باہر نکل جاتا اور جانے سے پہلے باہر سے دروازے کو تالا لگا جاتا تاکہ اس کی غیر حاضری میں سکینہ کے آرام میں کوئی بخل نہ ہو۔ وہ واپسی پر اپنے لیے ناشتے کا سامان اور بہن کی دوائیاں اور موسمی پھل وغیرہ ساتھ لے آتا۔ وہ وقتاً فوقتاً رکشے پر بٹھا کر سکینہ کو ہسپتال بھی لے جاتا اور ڈاکٹر سمیع کے مشورے کے مطابق دوائیاں تبدیل کرتا رہتا۔ ایک دن اپنے کمرشل آرٹ کے سلسلے میں ٹی ہاؤس گیا، کیونکہ وہی اس کے رابطے کی جگہ تھی، تو وہاں فیصل، بسمل، سجاد اور قیوم بیٹھے تھے۔ قیوم نے کہا، فطرت صاحب بہت دنوں بعد نظر آئے، آپ کے چاہنے والے کئی بار ٹی ہاؤس سے پوچھ کر واپس جاتے رہے۔ ہاں یار، کچھ غیر ضروری لمبی ہو گئی۔ کیوں، خیریت تو تھی؟ بس کچھ گھریلو پریشانیاں تھی۔ فیصل نے کہا، ایسے کام کرو گے تو پریشانیاں تو ہوں گی۔ فطرت، کیسے کام؟ فیصل، اتنے بھولے نہ بنو فطرت، یعنی یہ کہ جس پٹاخہ سی لڑکی کو تم روز روز رکشے اور ٹیکسی پر گھماتے پھرتے ہو،
وہ میری کزن سسٹر ہے۔ شروع میں سب یہی کہتے ہیں۔ بکواس بند کرو۔ کس کس کی زبان پکڑو گے آرٹسٹ صاحب؟ یہ امریکہ نہیں لاہور ہے، یہاں ایک ایک بات کا چرچا ہو جاتا ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ پہلے تم زوبی اور آشا کو خراب کرتے رہے، پھر تم نے مس نصرت پر ڈورے ڈالے، اور اب تم اس معصوم دیہاتی پرندے کو پھنسا لائے ہو۔ فیصل زبان سنبھال کر بات کرو، وہ میری بہن ہے، اس کے پیٹ میں رسولی ہے، وہ علاج کے لیے میرے پاس آئی ہے۔ فطرت صاحب، میں بھی سنت نگر میں رہتا ہوں، مجھے پتا ہے تم دن کے وقت اسے گھر میں بند کر آتے ہو، رات کو اس کے ساتھ بدکاری کرتے ہو۔ پیٹ میں رسولی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ آپریشن کرواؤ، آپریشن۔ یہ الزام سن کر فطرت کے ضبط و تحمل کے سب بند ٹوٹ گئے۔ اس نے اٹھ کر فیصل کو زناٹے دار تھپڑ رسید کیا۔ فیصل نے جوابی حملہ کیا تو فطرت نے اسے پچھاڑ کر میز پر پھینک دیا، پھر دونوں گتھم گتہ ہو گئے۔ بڑی مشکل سے ٹی ہاؤس کے بحروں سے بچاؤ ہوا۔ ٹی ہاؤس کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ کسی غیر ادبی موضوع پر ہاتھ تاپائی کی نوبت آئی ہو۔ ٹی ہاؤس والے واقعے کے 2 دن بعد کا ذکر ہے کہ فطرت سکینہ کو دوائی وغیرہ دے کر خود سنت نگر کے مقامی ہوٹل میں کھانا کھانے گیا تو چند گنڈوں نے اسے گھیر لیا۔ اوئے، تیرا نام فطرت ہے؟ ہاں، میرا نام فطرت ہے، لیکن ذرا تمیز سے بات کرو۔ تمیز تم میں نہیں ہے، ہم تمہیں سکھائیں گے۔ دیکھو، میرے ساتھ سیدھی طرح بات کرو۔ ہم سیدھی بات نہیں کیا کرتے، ہم تیرے جیسے شریف بدماشوں کو سیدھا کیا کرتے ہیں۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ تم اسے بکواس کہتے ہو؟ 1 ہفتے سے جوان لڑکی گھر میں ڈال رکھی ہے، رات کے اندھیرے میں ایک دلال اسے تمہارے پاس چھوڑ گیا تھا، تم ساری رات اس کے ساتھ حرام کاری کرتے ہو، صبح محلے داروں کو دھوکہ دینے کے لیے باہر سے تالا لگاتے ہو، جیسے ہم سب اندھے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ فطرت نے اس گنڈے پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن گنڈے نے اسے پیٹ میں ایسا گھونسا مارا کہ وہ زمین پر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ گنڈے نے مونچھوں کو تاؤ دے کر کہا، آیا وڈا بدماش، ہم سے ٹکر لینے والا، ڈاکٹر سمیع سے ادھر ایبارشن کراتا ہے اور ادھر الٹا ہم پر روب ڈالتا ہے اپنی شرافت کا۔ ایسے بدماش کو ہم جیتے جی غائب کر دیں گے۔ اس پٹائی کے دوران فیصل ہوٹل کے اندر بیٹھا سارا تماشا دیکھتا رہا۔ اگلے روز فطرت سکینہ کو لے کر واپس گاؤں چلا گیا۔ فطرت بیمار سکینہ کو گاؤں چھوڑ کر واپس لاہور چلا آیا، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ اگر وہ چند روز گاؤں میں رک گیا تو اسے لوگوں کے مزید زبانی تماچے سہنا پڑیں گے۔ ادھر شہر میں بھی زندگی کچھ زیادہ خوشگوار نہ تھی، لیکن یہاں ٹی ہاؤس کے بعض ادیب اور پروفیسر سعید جیسے مشفق لوگ موجود تھے جن کے سامنے وہ دل کی بھڑاس نکال سکتا تھا، ان سے بحث کر سکتا تھا اور رہنمائی حاصل کر سکتا تھا۔ وہ لاہور پہنچ کر پروفیسر سعید کے گھر گیا، کیونکہ اس نے کھلی دعوت دے رکھی تھی کہ تم جب چاہو جس وقت چاہو چلے آؤ۔ آج ایک مرتبہ پھر فطرت زندگی کی حدت بڑی شدت سے محسوس کر رہا تھا اور اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کدھر جائے، کیا کرے۔ جب وہ کینال پارک پر واقع کوٹھی میں پہنچا تو پروفیسر سعید لان میں بیٹھے کوئی کتاب دیکھ رہے تھے۔ اچانک فطرت کو گیٹ پر پا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور بڑے تپاک سے کہا، آؤ آؤ فطرت، کہاں غائب ہو گئے تھے؟ زندگی غلام کی گردشوں میں سر، خاصے پریشان نظر آتے ہو، بیٹھو، خیریت تو ہے؟ سر، خیریت بھی ہے اور نہیں بھی۔ پروفیسر سعید نے فطرت کی خواہش کے مطابق پہلے پانی اور پھر چائے لانے کا آرڈر کیا اور بیٹھ کر فطرت کے دکھ درد سننے لگے۔ فطرت نے کہا، سر، آپ کو یاد ہوگا جب میں پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو… ہاں ہاں، مجھے یاد ہے، تم نے کہا تھا کہ تم نوکری کر کے روٹین زندگی گزارنا نہیں چاہتے، کیونکہ اس طرح تمہاری تخلیقی صلاحیتیں سلب ہو جائیں گی۔ لہٰذا تم زمانے کے غم، اندھو، دکھ اور درد پینٹ کرنا چاہتے تھے تاکہ معاشرے کی خرابیوں کے خلاف رائے عامہ ہموار کر سکو، غربت، افلاس، جبر، تشدد اور ناانصافیوں کے خلاف شعور بیدار کر سکو، اور دوسرے باشعور لوگ، زیادہ باہمت اور باوسیلہ لوگ ان زیادتیوں، ناانصافیوں کا سدباب کر سکیں۔ اب بتاؤ کہ اس میں 1 سال کے عرصے میں تمہیں اپنے مشن میں کہاں تک کامیابی ہوئی؟ اس حد تک کہ زمانے کے تھپیڑے کھا کھا کر میرے اندر کی آگ اور بھڑک اٹھی ہے، معاشرے کی زیادتیوں کے خلاف میرے جذبات اور شدید ہو گئے ہیں۔ کچھ پینٹ بھی کر سکے یا نہیں؟ اپنی مرضی کی صرف 2-3 تصویریں بنائی ہیں۔ دراصل میں ابھی تک وہ کچھ پینٹ نہیں کر سکا جو پینٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے بہت سا رنگ خرچ کیا ہے، کئی کینوس نیلے پیلے کیے ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ کینوس وہ ہیں جو میں نے روزی کمانے کے لیے پینٹ کیے۔ اپنی مرضی کی بہت سی تصویریں ابھی میرے ذہن میں محفوظ ہیں اور انہیں پینٹ کرنے کی حسرت آج تک سینے میں اٹھائے پھر رہا ہوں۔ کوئی بات نہیں، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، زمانے کی بھٹی میں اور پک جاؤ گے تو تمہارا فن اور نکھر جائے گا۔ آج کل خطاطی کا بہت فیشن ہے، تمہارے ہاتھ میں صفائی ہے، اس سے ٹرائی کیوں نہیں کرتے؟ جہاں تک قرآنی آیات کا تعلق ہے وہ تو مقدس ہے اور انہیں سجا سجا کر لکھنا اپنی جگہ کار ثواب ہے، لیکن آرٹ کے نقطہ نظر سے میں اسے کریٹیوٹی نہیں سمجھتا، اور میں تو ویسے بھی آرٹ کو ذریعہ سجاوٹ بنانے کے خلاف ہوں، خواہ یہ خطاطی ہی کیوں نہ ہو۔ خیر، تمہاری مرضی،
لیکن سر، میں آپ کو یہی بتانے کے لیے آیا ہوں کہ زمانے کا جو رویہ میرے ساتھ ہے، اسے برداشت کرنا اور طویل عرصے تک برداشت کرنا میرے جیسے کمزور انسان کے لیے بہت مشکل ہے۔ میں تو ٹوٹ جاؤں گا، ریزہ ریزہ ہو جاؤں گا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آرام چاہتے ہو تو کمپرومائز کر لو، نان کنفرمسٹ رہنا چاہتے ہو تو سخت سے سخت تھپیڑوں کے لیے تیار رہو، لیکن میرا ایک ہی مشورہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ زمانے کے تھپیڑوں سے تنگ آ کر کبھی خودکشی نہ کرنا۔ خودکشی کی مثالیں تاریخ میں بہت ملتی ہیں، خاص کر نوعمر آرٹسٹوں کے بارے میں۔ وہ غیر مسلم تھے، تم ایک مسلمان آرٹسٹ ہو، اسلام پر ایمان رکھتے ہو، تمہیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ خودکشی گناہ ہے۔ زندگی اللہ کا بہت بڑا عطیہ ہے، اسے اپنے ہاتھوں سے ضائع کرنا کفران نعمت ہے۔ ایسی حرکت نہ کرنا کہ اگر ہمت جواب دینے لگے تو کمپرومائز کر لینا، لیکن خودکشی کبھی نہ کرنا۔ آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں سر، لیکن دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ جواب سن کر پروفیسر سعید گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ فطرت نے اپنے استاد کی نصیحت پر حتی الامکان عمل کرنے کا وعدہ کیا اور کہا، سر مجھے زیادہ دکھ اس بات سے ہو رہا ہے کہ میرا مشن روز بروز مجھ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ میں روزی کی خاطر پلاسٹک اور ٹین کے بنے ہوئے انسانوں کے پورٹریٹ بناتا ہوں، پیٹ کی خاطر بد شکل سے بد شکل فلم ایکٹریس کو سیکسی سے سیکسی بنا کر پیش کرتا رہتا ہوں، کسی امیر زادی کا شوق پورا کرنے کے لیے اس کے نام کی جھوٹی سچی تصویریں بناتا رہتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں سر، کیا میری تخلیق کا یہی مقصد تھا؟ کیا مجھے اللہ تعالیٰ نے آرٹسٹ کی صلاحیتیں صرف اس لیے دی تھی کہ میں آرٹ کے نام پر ذلیل اور گھٹیا حرکتیں کرتا رہوں؟ آپ انہیں ذلیل اور گھٹیا تو نہ کہیں، بہت سے آرٹسٹ اسی طرح اپنا رزق کماتے ہیں۔ کم از کم میں نے اپنے آپ کو اس قسم کا آرٹسٹ کبھی نہیں سمجھا۔ میں ہمیشہ سمجھتا رہا کہ پینٹنگ ایک غیر معمولی عطیہ اور قدرت کا تحفہ ہے، اسے بنی نوع انسان کی خدمت اور عظمت کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اور میں نے سوچا تھا کہ میں بنی نوع انسان کی خدمت ان زیادتیوں اور ناانصافیوں کو بے نقاب کر کے کروں گا جس سے لاکھوں کروڑوں انسان دوچار ہیں اور پتہ نہیں کب تک دوچار رہیں گے۔ دیکھو فطرت، زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ چند اخلاقی قدروں کو بنیاد بنا کر اپنے لیے ایک آئیڈیل وضع کر لو اور پھر ساری عمر اس آئیڈیل کے لیے کام کرتے رہو، اس کے لیے تگ و دو کرتے رہو، اور جب تک یہ آئیڈیل نہیں ملتا پریشان ہوتے رہو، اپنا خون جلاتے رہو، اپنی نیندیں حرام کرتے رہو، اور اسی حسرت و یاس میں بالآخر پیوند خاک ہو جاؤ، کیونکہ کسی کو آج تک آئیڈیل ملا ہے نہ ملے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو موم کی طرح نرم رکھو، زندگی جو پیمانہ تمہارے سامنے رکھے اس میں فٹ ہو جاؤ۔ پہلے طریقے میں تکلیف ہے، رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں جنہیں زندگی بھر برداشت کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا، جبکہ دوسرا راستہ آسان ہے، نسبتاً آرام دہ ہے، اس میں اپنی آگ ہر وقت جلتے رہنے کا احساس نہیں ہوتا۔ اگر میں آپ کی بات صحیح سمجھا ہوں تو آپ مجھے یہ درس دے رہے ہیں کہ روسی کتابوں میں پڑھی ہوئی تمام باتیں بھول جاؤں جن میں کہا گیا تھا کہ ہمیشہ سچ بولو، باطل کا ساتھ نہ دو، خوشامد سے پرہیز کرو، اپنے ضمیر کے مطابق عمل کرو وغیرہ۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ میں اخلاقی اقدار کا وہ سارا محل مسمار کر دوں جو میں پچھلے 25 سالوں سے تعمیر کرتا آ رہا ہوں، اور اپنے آپ کو خس و خاشاک کی طرح زمانے کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں، وہ جو چاہے مجھ سے کروائے، جہاں چاہے مجھے بھا کر لے جائے۔ تم نے کبھی اس بات پر بھی غور کیا فطرت کہ جو پیمانے ہم اپنے لیے وضع کر لیتے ہیں ان کی بنیاد کتنی محکم یا غیر محکم ہوتی ہے؟ آپ حق کی خاطر باطل کے خلاف لڑنے کو جہاد سمجھتے ہیں، لیکن حق اور باطل کو پرکھنے کا معیار کیا ہے؟ آپ اندھے کو اندھا اور کانے کو کانا کہنے کا حق گوئی اور سچائی کا درجہ دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ آیا سچ کی یہی تعریف ہے؟ گویا مجھے زندہ رہنے کے لیے اپنا یہ مشن ترک کر دینا چاہیے کہ میں اندھے کو اندھا اور کانے کو کانا کہوں گا۔ کیا مجھے زندہ رہنے کے لیے زمین کو آسمان اور آسمان کو زمین کہنا پڑے گا؟ پروفیسر سعید نے کہا، بہرحال چوائس آپ کا اپنا ہے، آپ نے مشورہ طلب کیا تھا، میں نے اپنی 50 سالہ زندگی کا نچوڑ پیش کر دیا، آگے تمہاری مرضی۔ اس کے بعد فطرت نے وارث محلہ ساندہ کلا اور سنت نگر کے واقعات سنائے اور پوچھا کہ اب اسے رہائش کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ پروفیسر سعید نے کہا، میرا غریب خانہ حاضر ہے۔ شکریہ سر، بہت بہت شکریہ، لیکن میرے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ لاہور شہر میں مجھ پر تنگ ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ میں نے سنا تھا کہ بالغ نظر شہر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے شخص کو گلے لگا لیتا ہے۔ مجھ سے کیوں یہ سوتیلی ماں والا سلوک کر رہا ہے؟ اس لیے کہ تم نے اسے ٹھیک طرح سے اپروچ نہیں کیا۔ وہ کیسے؟ ہر جگہ کی طرح لاہور شہر میں بھی 3 طبقے آباد ہیں، امیر، غریب اور متوسط۔ ہمیشہ اخلاقی اقدار کی گرفت متوسط طبقے پر سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔
وہاں درگزر کرنے اور بات سننے کی صلاحیت بھی کم ہوتی ہے، جبکہ دوسرے دونوں طبقے مختلف وجوہات کی بنا پر زندگی کے بارے میں نرم ہوتے ہیں۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ نے دیہات اور شہر میں دیکھا ہوگا کہ غریب طبقے کی عورتیں اور مرد ایک ہی تانگے میں ٹھونسے ہوتے ہیں۔ ایک مرد کی ٹانگ کسی غیر محرم عورت کی ران سے جڑی ہوتی ہے، ایک کی کونی دوسرے کے سینے کو چھو رہی ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات ایک کا سانس دوسرے کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے، لیکن دونی کرایہ دے کر گھر پہنچنے کی خاطر وہ سب کچھ برداشت کر جاتے ہیں۔ جی، اب اوپر والے طبقے کو لے لو۔ وہاں اتنی آزادی ہوتی ہے کہ ایک امیر آدمی اپنے دوست کی آزاد منش بیوی کو اس کے شوہر کے سامنے اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے جاتا ہے اور کوئی احتجاج نہیں ہوتا۔ اسی طرح کانوینٹ کی پڑھی ہوئی لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کے اسکوٹر پر بیٹھی ہوئی یونیورسٹی سے گھر آ جاتی ہے اور کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، لیکن جب متوسط طبقے کی ایک لڑکی کسی مجبوری کے تحت کسی کی گاڑی میں لفٹ لے کر ہسپتال پہنچتی ہے تو اس کا اسکینڈل بن جاتا ہے، لوگ اسے بدمعاش اور بدکردار سمجھنے لگتے ہیں۔ بعض اوقات تو انہی شبہات کی بنا پر منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، شادیاں رک جاتی ہیں، خاندانوں کی ناموس خاک میں مل جاتی ہے۔ تو فطرت صاحب، آپ کو لاہور میں ایسی جگہ مکان لینا چاہیے جہاں متوسط طبقے کے بجائے بہت امیر لوگ رہتے ہوں، یا بہت غریب، یعنی گلبرگ میں اپارٹمنٹ لے لو یا گوالوں، ماچیوں اور بھنگیوں کی کسی کالونی میں چلے جاؤ۔ ساندہ کلا، سنت نگر، سمن آباد، یہ سب متوسط طبقے کی بستیاں ہیں۔ ان میں انگلیاں اٹھیں گی اور تنقید کے تیر برسیں گے۔ گلبرگ میں اپارٹمنٹ لینا تو میرے بس کی بات نہیں، البتہ گوالوں کی کوئی بستی تلاش کرتا ہوں۔ چائے پانی پی کر اور یہ مشورے سن کر فطرت جانے لگا تو پروفیسر سعید نے اسے الوداع کہا اور رابطہ رکھنے کا کہا۔ فطرت مجھ سے، شاید میں چند روز تک تمہیں کوئی اور خبر سنا سکوں۔ فطرت جاتے جاتے رک گیا۔ کیا خبر سر؟ تمہارا پیٹ ہلکا ہے، اب تمہیں میں قبل اس وقت کچھ نہیں بتاؤں گا۔ ہفتے 10 دن تک ملنا یا فون کر لینا۔ اوکے، گڈ لک۔ شکریہ سر، شکریہ، کہہ کر فطرت ہاتھ ہلاتا ہوا گیٹ سے باہر نکل گیا۔ دل برداشتہ فطرت کو واپس پلٹنے کی کوئی جلدی نہ تھی۔ وہ پروفیسر سعید کے گھر سے نکل کر لبرٹی مارکیٹ کی خاطر نکل گیا تاکہ اپنا جی بہلا رہے۔ شام کے وقت ویسے بھی وہاں گہما گہمی بڑھ جاتی تھی۔ فطرت نے وہاں پہنچ کر کھوکے والے سے پان خریدا اور کونے پر بک لینڈ میں کتابیں دیکھنے چلا گیا۔ اس کے پیچھے سنہرے رنگ کی امپالا گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے ایک ادھیڑ عمر مرد اترا۔ مرد 50 سے اوپر کا لگتا تھا۔ اس کی سوکھی ہوئی جلد سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے بڑی محنت و مشقت کے بعد زندگی میں یہ مقام حاصل کیا ہے۔ اس نے کھدر کی بش شرٹ پہنی ہوئی تھی اور منہ میں پائپ تھا۔ ہر کش کے ساتھ قیمتی تمباکو کی مہک دوسروں تک پہنچ رہی تھی۔ بیگم صاحبہ نسبتاً جوان اور تر و تازہ تھیں۔ اس کا پیٹ ذرا سا ابھرا ہوا تھا، لیکن باقی جسم ٹھیک ٹھاک تھا، جیسا کہ امیر اور ماڈرن عورتوں کا ہوتا ہے۔ وہ دونوں مارکیٹ کے برآمدے میں داخل ہوتے ہی بائیں طرف مڑ گئے اور فطرت دائیں جانب کتابوں کی دکان میں چلا گیا۔ دکان رسالوں اور کتابوں سے خوب سجی ہوئی تھی۔ اکے دکے گاہک رسالے یا اسٹیشنری خرید رہے تھے۔ کتابوں کے خریدار بہت کم تھے۔ البتہ 2-3 آدمی انگریزی ناولوں کی شیلف پر کھڑے کتابوں کی ورق گردانی میں مصروف تھے۔ فطرت نے پہلے ادبی شعبے میں کچھ وقت گزارا اور پھر آرٹ سیکشن میں چلا گیا۔ وہاں بڑی عمدہ اور دیدہ زیب کتابیں رکھی تھیں۔ فطرت نے آرٹ کی چند کتابیں باری باری اٹھائیں، ان کی ورق گردانی کی، تصویریں دیکھیں اور واپس رکھ دیں۔ افریقی آرٹ سے متعلق ایک کتاب اسے بہت پسند آئی۔ قیمت دیکھی تو 250 روپے۔ فطرت کے لیے بہت زیادہ تھی، لیکن کتاب تھی اتنی اچھی کہ فطرت اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ بار بار اسے اٹھاتا، ورق گردانی کرتا، قیمت پڑھتا اور واپس رکھ دیتا۔ وہ 10-15 منٹ اس کشمکش میں رہا کہ وہ کیا کرے۔ کیا وہ اپنی گھڑی دے کر یہ کتاب خرید لے یا کیا کرے؟ اس کے پاس رہن رکھنے یا بیچنے کی کوئی ایسی چیز نہ تھی جس کے عوض وہ یہ کتاب خرید سکتا۔ وہ اپنی غربت پر کڑتا ہوا باہر چلا آیا۔ دکان کے باہر برآمدے میں غیر ملکی رسالے رکھے تھے، جن میں سے امپالا گاڑی والے صاحب جی بہلا رہے تھے۔ فطرت برآمدے سے اترنے لگا تو بیگم صاحبہ بھی آ گئیں۔ اس کے ہاتھ میں جویلری کا خوبصورت باکس تھا۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، ظفری، یہ دیکھو میں کیا لائی ہوں۔ ظفری نے پائپ کا لطف لیتے ہوئے ڈبے کی طرف دیکھا۔ بیگم صاحبہ نے وہیں کھڑے کھڑے ڈبہ کھول کر اسے دکھایا۔ یہ سونے کا ہار تھا۔ مجھے ادھر سونار کی دکان پر یہ ہار نظر آیا، میں نے شمع کی برتھ ڈے کے لیے خرید لیا۔ اچھا ہے نا؟ ہاں اچھا ہے، تمہاری چوائس ہمیشہ بہت اچھی رہی ہے۔ کتنے کا ہے؟ 3.5 لاکھ کا۔ اور پیسے؟ وہ مجھے جانتا ہے، وہ کہہ رہا تھا بیگم صاحبہ آپ کو ہار پسند آ گیا ہے تو لے جائیے۔
پیسے آ جائیں گے، میں اس سے پہلے بھی جولری اور جیمز خریدتی رہی ہوں۔ وہ امپالہ کار میں بیٹھ کر چلے گئے اور فطرت بس کا انتظار کرنے لگا۔ اگر آپ لاہور شہر سے دریائے راوی کی طرف آئیں تو راوی کے پل سے ذرا پہلے بسوں کا اڈا ہے، جہاں چند دکانیں اور 2-3 چھوٹے چھوٹے ہوٹل ہیں۔ کچھ خوانچے والے بھی ہیں جو گرمیوں میں موسمی پھل، رنگا رنگ شربت اور سگریٹ پان بیچتے ہیں، اور سردیوں میں اپنے خوانچوں پر مونگ پھلی اور چلغوزے سجا لیتے ہیں اور انہیں گرم رکھنے کے لیے ان پر دھکتے کوئلوں کی ایک ڈولی رکھ لیتے ہیں۔ اس بار رونق اڈے سے اگر آپ ذرا آگے جا کر دائیں طرف مڑ جائیں تو لاہور کے مضافات میں ایک بستی شروع ہو جاتی ہے جس میں زیادہ تر مکان کچے ہیں۔ چند ایک پکے مکان بھی ہیں جو گارے کی مدد سے اینٹیں جوڑ کر بنائے گئے ہیں، لیکن ان میں سیمنٹ کا کوئی نام و نشان نہیں۔ دیواریں بارشوں یا سیم کی وجہ سے اکثر گیلی گیلی رہتی ہیں۔ اس بستی کے سامنے مٹی کا ایک اونچا حفاظتی بند ہے جو موسم برسات میں دریائے راوی کا غصہ روکنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس بند پر خانہ بدوشوں نے اپنے خیمے گاڑ رکھے ہیں اور ساتھ ہی ان کی مرغیاں، بکریاں، کتے اور گدھے چہل قدمی کرتے رہتے ہیں۔ بند سے اتر کر بستی کی جانب اینٹوں کے 3-4 بھٹے ہیں جن کی زندہ آلود چمنیاں ہر وقت آسمان کی طرف منہ کر کے غبار نکالتی رہتی ہیں۔ بھٹوں اور بستی کے درمیان ذرا ایک طرف کو بھنگیوں کی جھگیاں ہیں جو ہر وقت ننگے، گندے اور کالے بچوں سے کلبلاتی رہتی ہیں۔ اس کچی پچی بستی میں، جسے مقامی لوگ نئی بستی کہتے تھے، فطرت کو 100 روپے ماہوار کرائے پر ایک مکان مل گیا۔ مکان کیا تھا؟ ایک وسیع احاطہ تھا جس کے ایک طرف 2 کمرے ڈال دیے گئے تھے اور 4 دیواری کھینچ کر ایک پھاٹک لگا دیا گیا تھا۔ صحن کے عین وسط میں کسی غسل خانے کے تکلف کے بغیر ایک ہینڈ پمپ نصب تھا جس کی جگہ نل کا پانی گرتا تھا۔ وہاں 4-5 اینٹیں رکھ کر ایک تھڑا سا بنا دیا گیا تھا جس پر بیٹھ کر نہایا جا سکتا تھا، لنگوٹ باندھ کر یا انڈر ویئر پہن کر۔ فطرت نے مالک مکان کے نمائندے کو، جس کی توند اس کی دھوتی کی گانٹ کے اوپر سے لٹک رہی تھی، 100 روپیہ تھما کر مکان کی چابی لی۔ گیٹ کھولا تو یکا یک سارا گھر ہی کھل گیا۔ وسیع صحن، بجری سے بھرا ہوا نامکمل برآمدہ، ساتھ 2 کمرے جن میں خوش قسمتی سے پکے فرش پڑ چکے تھے، البتہ اس کی دیواریں اور چھتیں ابھی تک پلستر کی منتظر تھیں۔ فطرت نے برآمدے میں کھڑے ہو کر 4 دیواری کے باہر نظر ڈالی تو اسے وسیع منظر دکھائی دیا: کھیت، جنگل، جھاڑیاں، سرکنڈے وغیرہ۔ بائیں جانب راوی کا مشرقی کنارہ، دائیں جانب سیلاب کا پانی روکنے والا بند، بند پر خانہ بدوشوں کے خیمے وغیرہ۔ یہ جگہ راوی پل کے قریب واقع بس اسٹاپ سے بمشکل 5 منٹ کے فاصلے پر تھی۔ فطرت صبح صبح تیار ہو کر بس اسٹاپ پر پہنچ جاتا، وہیں ناشتہ کرتا اور 5 آنے دے کر بس میں بیٹھ جاتا جو اسے اس کی مرضی کے مطابق گول باغ یا مال روڈ پر اتار دیتی، اور وہ جب چاہتا مزید 5 آنے دے کر گھر واپس آ جاتا۔ اگر اس کا ارادہ گھر پر ہی کام کرنے کا ہوتا تو راوی کے پل پر ہوٹل میں ناشتہ کر کے واپس اپنے مکان میں آ جاتا اور ایزل پر کینوس سجا کر پینٹ کرنے لگتا۔ فرصت کے اوقات میں فطرت کبھی اپنا ایزل اور کینوس وغیرہ لے کر اور کبھی صرف پینسل اور اسکیچ بک اٹھا کر اس بستی کے مکینوں کی طرف نکل جاتا۔ بھٹے کے پاس کچی اینٹیں ڈالنے والے کمہاروں کے پاس جا بیٹھتا۔ کمہاروں کا کنبہ اپنی روایتی مہارت کے ساتھ اپنا کام کرتا جاتا اور فطرت ان کی تصویریں بناتا جاتا۔ مرد لنگوٹ باندھ کر مٹی کو پاؤں سے گوندتے، عورتیں اس گارے میں نرم اور صاف مٹی ملا کر گول گول پیڑے بناتی جاتی جنہیں 2-3 مرتبہ تیزی کے ساتھ لکڑی کے سانچوں میں پٹک کر یوں زمین پر الٹاتے کہ کچی اینٹ بن جاتی۔ پتہ نہیں وہ کب سے اس کام میں لگے ہوئے تھے، کیونکہ جب فطرت وہاں پہنچا تو وہ 50-50 اینٹوں کی 12 قطاریں ڈال چکے تھے۔ اس نے یہ منظر اپنی اسکیچ بک میں محفوظ کر لیا۔ اس جگہ سے ذرا پیچھے بھنگیوں کی جھگیاں تھیں جو زیادہ تر لکڑی کے ڈنڈوں اور گھاس پھوس سے بنائی گئی تھیں۔ ان جھگیوں کے سامنے والی ڈھلوان پر میلے اور گیلے کپڑے بچھے تھے۔ ایک بوڑھا خاکروب زمین پر بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے زور سے کش لگاتا، گویا چلم میں صرف تمباکو نہیں، کچھ اور بھی ہے۔ اس بڈھے کے آس پاس چند غلیظ اور ننگے بچے مٹی سے کھیل رہے تھے، شاید ان کے والدین اپنی اپنی ڈیوٹی پر کہیں گئے ہوئے تھے۔ اسکیچنگ کے لحاظ سے حفاظتی بند پر مقیم خانہ بدوشوں کا کنبہ فطرت کو زیادہ پرکشش لگتا تھا۔ ایک تو پس منظر میں صاف نیلا آسمان، بڑا روشن روشن ماحول پیدا ہوتا تھا۔ اس چمکتے ماحول میں خانہ بدوشوں کی گڈیاں، تہہ در تہہ سلے ہوئے پرانے لحاف، کھانے پکانے کے بکھرے ہوئے برتن، سل پر مرچیں پیسی ہوئی عورتیں اور مرغیوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے بچے ایک ہمہ جہت منظر پیش کرتے تھے جو عام شخص کے لیے کوئی دلچسپی نہ رکھتا تھا، لیکن فطرت جیسے آرٹسٹ کے لیے اس میں بڑا مواد تھا۔ وہ کئی گھنٹے صرف کر کے ان حقیقی مناظر کو کبھی کس
اینگل سے اور کبھی کس اینگل سے اپنی اسکیچ بک میں جمع کرتا رہتا تھا۔ ان لوگوں میں رہتے ہوئے فطرت نے ایک بات ضرور محسوس کی کہ وہ یہ کہ یہ لوگ ہر قسم کے دباؤ اور کھچاؤ سے پاک زندگی گزار رہے تھے۔ اس چھوٹی سی بستی کے 100-150 مکینوں میں اس نے کبھی ایک دوسرے کو مات دینے، روندنے یا ریزہ ریزہ کر دینے کا رجحان نہ پایا تھا۔ وہ سب دن بھر اپنے اپنے کام میں مصروف رہتے، شام کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے دیے ٹمٹماتے اور پھر جلدی چراغ گل کر کے چین کی نیند سو جاتے، صبح پھر اٹھ کر اپنی اپنی محنت میں جٹ جاتے اور یوں روزانہ اپنی آنکھوں سے سورج کو چڑھتے ڈھلتے اور غروب ہوتے دیکھتے۔ فطرت کے خیال میں یہ لوگ بہت مطمئن اور خوش تھے۔ ایک دن فطرت حسب معمول ٹی ہاؤس گیا تو اسے پروفیسر سعید کا پیغام ملا کہ وہ اس سے فوراً رابطہ قائم کرے۔ اس نے ٹی ہاؤس سے ہی پروفیسر سعید کو فون کیا اور ابتدائی علیق سلیق کے بعد پوچھا، سر کیا حکم ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ میرے ایک پرانے جاننے والے ہیں، کراچی میں رہتے ہیں، ان کا نام ہے مسٹر کے ایم پاشا۔ ان کی ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے، لاکھوں کا کاروبار ہے، وہ لاہور میں اپنی ایجنسی کا آفس کھول رہے ہیں۔ انہیں یوں تو بہت سا اسٹاف درکار ہے لیکن مجھ سے انہوں نے ایک آرٹسٹ کی فرمائش کی ہے، میں نے تمہارا نام دے دیا ہے اور انہیں تمہارے متعلق تمام ضروری باتیں بتا دی ہیں۔ تم کسی وقت ان سے مل لو، وہ آج کل لاہور میں ہی ہیں۔ ان کا پتہ ہے 19A مین گلبرگ، فون بھی نوٹ کر لو، 316780۔ چاہو تو فون کر لو، چاہو تو خود چلے جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ کام کیا ہوگا؟ کام کے متعلق تو پاشا صاحب ہی بتائیں گے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم آج کل جو کچھ کر رہے ہو یا آج تک جو کچھ کرتے آئے ہو، اس سے یقیناً صاف اور بہتر کام ہوگا۔ تم ٹرائی تو کرو، مجھے یقین ہے تمہیں کام اور ماحول پسند آئے گا۔ فطرت نے دوسرا فون پاشا صاحب کو کیا اور ان کے سیکریٹری نے اسے فوری طور پر ملاقات کا وقت دیا۔ فطرت رکشہ لے کر گلبرگ روانہ ہو گیا۔ جس کوٹھی کے باہر رکشے والے نے اسے اتارا وہ چھوٹے موٹے محل سے کچھ کم نہ تھی۔ اس کے 2 وسیع گیٹ تھے، سامنے کشادہ ڈرائیو ان جہاں کئی کاریں بیک وقت کھڑی کی جا سکتی تھیں، خوبصورت کشادہ لان، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ اور پھول ہی پھول۔ پورچ میں نئے ماڈل کی بسکٹی رنگ کی مرسڈیز گاڑی کھڑی تھی۔ برآمدے میں ایک کمرے کے باہر لکھا تھا استقبالیہ۔ فطرت نے وہاں اپنا تعارف کرایا تو استقبال کرنے والی خوبصورت خاتون سے ایک اور لڑکی اسے لے گئی، غالباً پاشا صاحب کی سیکریٹری تھی۔ اس نے بڑے دل نشین اور سلجھے ہوئے انداز میں فطرت کا استقبال کیا، اسے کافی اور سگار پیش کیے اور کہا، پاشا صاحب ایک پارٹی کے ساتھ مصروف ہیں، چند منٹ کے لیے انتظار کی معذرت چاہتی ہوں۔ کوئی بات نہیں، فطرت نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک مترنم سی گھنٹی بجی جو مس شیلا کے لیے اس بات کا اعلان تھی کہ پہلا ملاقاتی فارغ ہو گیا ہے، اگلے مہمان کو اندر بھیج دو۔ مس شیلا خود فطرت کو لے کر اندر گئیں اور بڑی شائستہ لہجے میں کہا، مسٹر فطرت دی آرٹسٹ۔ اوہو مسٹر فطرت، ویلکم ویلکم، میں تو کئی دن سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا حال ہے پروفیسر سعید صاحب کا؟ جی وہ ٹھیک ہیں، آپ کو سلام کہہ رہے تھے۔ دراصل مجھے آج ہی پروفیسر سعید کا پیغام ملا اور آج ہی حاضر ہو گیا ہوں۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، دس از نیور ٹو لیٹ، تشریف رکھیے۔ فطرت سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا پئیں گے آپ؟ جی کچھ نہیں، آپ کی سیکریٹری نے بھی اچھا پوچھا تھا۔ او نو، کچھ نہ کچھ تو پینا پڑے گا۔ دراصل مجھے پیاس نہیں ہے، نہ ٹھنڈے کی نہ گرم کی۔ مسٹر فطرت، میں نے سنا ہے تم پنجاب یونیورسٹی کے پڑھے لکھے ہو، امریکہ میں بھی 1 سال رہ کر آئے ہو، یورپ بھی تم نے دیکھا ہے۔ اگر میں غلطی پر نہیں تو مشروبات پیاس لگنے پر نہیں پی جاتی، وہ سوشل تقاضے پورے کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ ڈونٹ یو اگری؟ جی ہاں، آپ کا مشاہدہ درست ہے۔ پھر چائے بلوا دیجیے۔ وائی ناٹ، کافی؟ آج کل چائے کا فیشن نہیں رہا، کافی بھی ٹھیک ہے۔ پاشا صاحب نے انٹرکام پر مس شیلا کو 2 کپ کافی بھجوانے کا آرڈر دیا اور فطرت سے کاروباری باتیں کرنے لگا۔ پاشا کی عمر 50 سال کے لگ بھگ ہوگی، یوں تو اس کے زیادہ تر بال سفید ہو چکے تھے مگر کنپٹی پر سفیدی خاصی نمایاں تھی۔ اس پس منظر میں اس کا کلین شیپ چہرہ آسودگی کی سرخی سے بہت جاذب اور پرکشش لگ رہا تھا۔ اس کی ناک اونچی، آنکھیں تیز اور نچلا ہونٹ تھوڑا سا لٹکا ہوا تھا، جو کثرت تمباکو نوشی کی وجہ سے کچھ سیاہی مائل ہو چکا تھا اور باقی چہرے سے ذرا الگ لگتا تھا۔ اگرچہ ابھی موسم سرما پوری طرح شروع نہیں ہوا تھا، لیکن پاشا نے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا جو غالباً ٹھنڈے ولایتی کپڑے کا بنا ہوا تھا۔ کمرے کا فرنیچر نہایت قیمتی اور اعلیٰ ذوق کا آئینہ دار تھا۔ آفس ٹیبل قیمتی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ پاشا صاحب کی اپنی کرسی بہت بڑی تھی، اونچی، آرام دہ اور گھومنے والی۔
اس کی سیٹ بازو اور پشت پر قیمتی چمڑا منڈھا ہوا تھا۔ میز کے دوسری جانب فون کی سیٹوں والے 2 کرسیاں ملاقاتیوں کے لیے رکھی تھیں اور بائیں جانب ایک اعلیٰ صوفہ سیٹ بچھا ہوا تھا۔ سامنے میز پر پھول دان، سگریٹ کیس اور شیشے کی بڑی سی ایش ٹرے سجی ہوئی تھی۔ پاشا صاحب کی میز کاغذوں سے ہر طرح سے پاک تھی۔ اس کی زینت صرف 3-4 چیزوں سے تھی: خوبصورت ٹیبل لیمپ، ٹیلی فون، ایک سفید اور ایک سیاہ اور غیر ملکی ایش ٹرے، جن میں سے ایک میں استعمال شدہ پائپ اوندھا پڑا ہوا تھا۔ ابتدائی گفتگو کے بعد پاشا نے کہا، پروفیسر سعید نے آپ کی بہت تعریف کی ہے، خاص کر آپ کے ٹیلنٹ کی اور سیلف ریسپیکٹ کی۔ ہم انشاءاللہ دونوں کی قدر کریں گے۔ وی شیل میک اے ہیپی ٹیم۔ انشاءاللہ ہماری ٹیم اچھی رہے گی۔ فطرت نے کہا، وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک 2 بنیادی باتوں کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی، یعنی کام کی نوعیت اور تنخواہ۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ ہمارے آرٹ اینڈ ڈیزائننگ سیکشن کے انچارج ہوں گے۔ آپ کا کام اپنے ہاتھوں سے پینٹ کرنا نہیں بلکہ رہنمائی کرنا ہوگا۔ اس سیکشن میں پہلے ہی مس شہناز اور مسٹر لودھی کام کر رہے ہیں، جنہیں میں کراچی آفس سے یہاں لایا ہوں۔ وہ بہت تجربہ کار ہیں، روٹین قسم کے ڈیزائن وہ خود بنا لیتے ہیں۔ آپ ہمارے کریٹیو آرٹسٹ ہیں، آپ کا کام ویژولائز کرنا ہے، نئے نئے آئیڈیاز دینا ہے۔ اس سلسلے میں کبھی کبھی میں آپ کی مدد کیا کروں گا، لیکن اس نہایت اہم سیکشن کے سربراہ آپ ہوں گے۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے اسسٹنٹ کے طور پر کسی اور کو بھی ملازم رکھ سکتے ہیں، لیکن شاید فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ کنسیو کیجئے، ویژولائز کیجئے، کریٹو کیجئے۔ مس شہناز اور مسٹر لودھی آپ سے ہر طرح کا تعاون کریں گے۔ باقی تنخواہ کا سوال تو پروفیسر سعید نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کی خواہش تھی کہ آپ فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ میں لیکچرار ہو جاتے۔ اگر یہ نوکری آپ کو مل جاتی تو آپ کی تنخواہ 400 روپے ماہوار ہوتی۔ ہم آپ کو 500 روپے ماہوار آفر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ 50 روپے ٹرانسپورٹ الاؤنس اور 50 روپے انٹرٹینمنٹ الاؤنس۔ کیوں، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ دیٹس the ڈیل۔ اوکے، گڈ لک۔ تھینک یو۔ ٹھہریے ذرا۔ فطرت رک گیا۔ پاشا نے مس شیلا کو اندر بلایا اور کہا، مسٹر فطرت سے ملیے، ہمارے آرٹ سیکشن کے ڈائریکٹر۔ ان کے ساتھ ہمیں شیلا نے اپنا نرم نرم ہاتھ مسافے کے لیے فطرت کی طرف بڑھایا اور کہا، کنگریچولیشنز۔ تھینک یو۔ ہاں تو مس شیلا، میں سیکریٹری انفارمیشن سے ملنے سیکریٹریٹ جا رہا ہوں، آپ انہیں باقی سٹاف سے انٹروڈیوس کرا دیجئے۔ اوکے سر۔ اس کے بعد فطرت مس شیلا کے حوالے ہو گیا اور پاشا صاحب مرسڈیز کار میں بیٹھ کر چلے گئے۔ مس شیلا فطرت کو دوسرے دفاتر میں لے گئیں۔ یہ مسٹر حمید ہیں، ہمارے اسکرپٹ سیکشن کے انچارج، بنیادی طور پر لٹریچر کے آدمی ہیں۔ 3 سال پہلے ٹیچنگ چھوڑ کر ہمارے ساتھ آ گئے تھے۔ بہت اچھا لکھتے ہیں۔ یہ ہمارا فوٹو سیکشن ہے اور یہ ہے اس کے انچارج قصور زبیری۔ فوٹوگرافی کے لیے کئی قومی اور بین الاقوامی مقابلوں میں انعام پا چکے ہیں۔ یہ ہیں جناب کوثر بخاری، ہمارے کمرشل سیکشن کے انچارج۔ یہ بزنس لانے کے ماہر ہیں، اتنا بزنس لاتے ہیں، اتنا کہ پاشا صاحب خود حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے اکاؤنٹ سیکشن ہے اور یہ ہیں ان کے سربراہ فاروقی صاحب۔ ہم سب انہیں خوش رکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کیونکہ تنخواہ کا چیک یہی ایشو کرتے ہیں۔ اور اب ملیے اس دفتر کے سب سے اہم شخص چوہان صاحب سے۔ یہ ایڈمنسٹریشن کے انچارج ہیں۔ آپ کو گاڑی چاہیے، دفتر کا فرنیچر چاہیے، پینٹنگ کا سامان چاہیے، مہمانوں کی تواضع کا اہتمام چاہیے، سب کچھ ان کی مٹھی میں ہے۔ یہ خوش تو سارا دفتر خوش۔ مس شیلا فطرت کو مختلف دفاتر سے گھما کر بالآخر آرٹ سیکشن میں لے آئیں۔ یہ ہے سر آپ کا کمرہ، میز، کرسی، ٹیبل، لیمپ، اسٹیشنری وغیرہ سب کچھ موجود ہے۔ اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو چوہان صاحب کو کہیے یا مجھے حکم دیجیے۔ اور ہاں، آپ کے ساتھ ہی یہ دوسرا کمرہ شہناز اور لودھی کا ہے، آئیے ان سے ملیے، یہ آپ کے اسسٹنٹ ہوں گے۔ امید ہے پاشا صاحب نے بتا دیا ہوگا۔ جی ہاں، شکریہ مس شیلا۔ وش یو گڈ لک سر۔ یہ کہہ کر مس شیلا اپنے فرض سے سبکدوش ہو گئیں اور فطرت نے اپنے نئے فرائض سنبھال لیے۔ فطرت کا اپنا دفتر چھوٹا مگر صاف ستھرا تھا۔ درمیانے سائز کی میز کے گرد 4 کرسیاں بچھی تھیں، ایک فطرت کے بیٹھنے کے لیے اور 2-3 مہمانوں کے لیے۔ بائیں طرف کینوس پر چھوٹے سے گلدان میں دفتر کا مالی صبح صبح تازہ پھول سجا جاتا تھا۔ فطرت کی سیٹ کے سامنے والی دیوار پر کسی بیرونی ملک کا خوبصورت کیلنڈر لٹکا ہوا تھا، جس کی کچھ تاریخوں کے گرد سرخ دائرے لگائے گئے تھے، جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ تاریخیں مختلف پروجیکٹس مکمل کرنے کے لیے نہایت اہم ہیں۔ سائڈ روم میں شہناز اور لودھی صاحب بیٹھتے تھے، جن کے سامنے چھوٹے چھوٹے میز اور ان پر ٹیبل لیمپ رکھے ہوئے تھے، جو سجاوٹ کم دیتے تھے اور کام زیادہ آتے تھے۔
باہر کھلنے والی کھڑکی کے پاس دیوار کے ساتھ ساتھ ایک لمبی میز رکھی تھی جس پر اشتہارات کے ڈیزائن وغیرہ تیار کیے جاتے تھے اور عملی طور پر کاپی اسی میز پر جوڑی جاتی تھی۔ مس شہناز انگلش اسکول کی پڑھی ہوئی تیز ترار لڑکی تھی۔ عمر کے لحاظ سے 27-28 سال کی ہوں گی، لیکن جسم کی ساکھ، بالوں کے سٹائل اور روزمرہ زندگی میں رویے کے مطابق 20-21 برس کی لگتی تھی۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے لودھی 40 سال کے لگ بھگ ہوں گے اور شاید عیالدار بھی تھے، لیکن دفتر کے ماحول کے مطابق اب بھی گرے رنگ کی پتلون پر سرخ ٹی شرٹ پہن کر آتے تھے۔ شہناز اور لودھی کے درمیان پچھلے 3 سالوں کی کاروباری رفاقت تھی، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھتے تھے اور عموماً 11 بجے والے کافی اکٹھے پیتے تھے۔ کبھی کبھی ورکنگ لنچ کے طور پر لودھی جو 4 سینڈوچ بیوی سے بنوا کر لاتا تھا، ان میں سے 2 مس شہناز کو دے دیتا تھا۔ فطرت نے یہ جوڑنے توڑنے کے بجائے اس میں شامل ہونے کی کوشش کی، لیکن دفتری معاملات کی حد تک۔ دفتری کام کی خاطر انہیں بار بار بلانے کے بجائے کبھی کبھی وہ خود اٹھ کر ان کے کمروں میں چلا جاتا، ان کے کام کی نگرانی کرتا، ضروری ہدایات دیتا اور ان کے ساتھ بڑے نرم اور دوستانہ طریقے سے پیش آتا۔ اس دوستانہ رویے کے باوجود وہ کبھی اپنے ماتحت عملے سے بے تکلف نہ ہوتا۔ وہ شہناز کی روایتی مسکراہٹوں کا بھی غلط مطلب نکالنے کے بجائے ان سے نپا تلا رویہ روا رکھتا۔ بس یوں سمجھیے کہ ان تینوں کے درمیان ایک خوشگوار دوستانہ کاروباری رشتہ قائم ہو گیا اور پاشا صاحب کے بقول وہ ایک چھوٹی سی ہیپی ٹیم بن گئے۔ اگرچہ فوٹوگرافک سیکشن براہ راست فطرت کے ماتحت نہ تھا، لیکن کام کاج کی ریت یہ تھی کہ آرٹ سیکشن سے جس قسم کی تصویر کی مانگ آتی، فوٹو سیکشن اسے پورا کرتا۔ ایک دن فطرت اپنے دفتر سے نکل کر اسٹوڈیو میں چلا گیا، جہاں ایک ٹوائلٹ سوپ کے اشتہار کے لیے ایک ماڈل کی تصویر کھینچی جا رہی تھی۔ لودھی اور شہناز بھی اسٹوڈیو میں موجود تھے۔ ماڈل لڑکی چہرے پر مسکراہٹ طاری کر کے فوٹو کھنچوانے کے لیے تیار بیٹھی تھی اور فوٹوگرافر ریڈی مس کہنے ہی والا تھا کہ فطرت نے 1 منٹ رک جانے کو کہا۔ سارا کام روک دیا گیا۔ فطرت نے کہا، آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ماڈل کے پاؤں کا سینڈل پرانا ہے۔ فوٹوگرافر لودھی صاحب اور شہناز سمجھے بغیر فطرت بالکل نیا اور ناڑی ہے۔ انہوں نے تقریباً یک زبان ہو کر کہا، سر تصویر تو صرف چہرے کی اتاری جا رہی ہے، تصویر میں سینڈل نظر نہیں آئیں گے۔ وہ ٹھیک ہے، لیکن میرا مشورہ آزما لو، بہتر تصویر آئے گی۔ جی وہ کیا؟ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا، آج آزما کر دیکھ لیتے ہیں۔ شہناز اگر زحمت نہ ہو تو 1 منٹ کے لیے اپنا نیا سینڈل ماڈل کو پہنائیے۔ شہناز نے غیر یقینی سی حالت میں فطرت کی طرف دیکھا اور بادل خواستہ اپنا سینڈل اتار کر ماڈل کو پہنا دیا۔ جب ماڈل لڑکی نے نیا سینڈل پہنا تو اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ فطرت نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کچھ فرق محسوس ہوا آپ کو؟ جی ہاں، ماڈل کا سارا ایکسپریشن ہی بدل گیا۔ حالانکہ بظاہر پاؤں کے سینڈل کا چہرے کے تاثر سے کیا تعلق؟ میں آپ کو یہی بتانا چاہتا تھا کہ چہرے کا تاثر صرف چہرے کا تاثر نہیں ہوتا، یہ پوری شخصیت کا ایکسپریشن ہوتا ہے۔ اب تصویر لیجیے، آپ خود فرق محسوس کریں گے۔ واقعی تصویر پہلے سے بہتر اتری۔ ایک دن لودھی اور شہناز سگریٹوں کے اشتہار کے لیے ایک ڈیزائن پر کام کر رہے تھے۔ اسکرپٹ سیکشن نے جو اسکرپٹ تیار کیا تھا، اس کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ یہ سگریٹ ہر عمر اور ہر کلاس کے لوگوں کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ جوان، ادھیڑ عمر اور بوڑھے شخص کی تصویر بنوائی گئی تھی اور ان تینوں میں سے ایک شخص کے ہاتھ میں جلتا ہوا سگریٹ تھمایا گیا تھا۔ فطرت حسب عادت اپنے دفتر سے نکلا اور سائیڈ روم میں پڑی ہوئی میز کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، جہاں لودھی اور شہناز جھک کر کام کر رہے تھے۔ وہ فطرت کو دیکھ کر سیدھے کھڑے ہو گئے۔ فطرت بڑے غور سے ڈیزائن کو دیکھتا رہا۔ ٹھیک ہے نا سر؟ شہناز نے کہا، ہاں تکنیکی لحاظ سے ڈیزائن کے کمپوزیشن تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں 2 چھوٹی چھوٹی خامیاں ہیں۔ شہناز نے لودھی صاحب کی طرف دیکھا اور پھر دونوں فطرت کی طرف متوجہ ہوئے۔ سر، پہلی خامی یہ ہے کہ ان 3 چہروں میں سے پتہ چلتا کہ کس کس نے سگریٹ پی لیا ہے اور کس کس نے ابھی سگریٹ پینا ہے۔ ایک اچھے سگریٹ کے اشتہار کے لیے بنیادی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ جس نے سگریٹ پی لیا ہے اس کے چہرے پر طمانینت ہونی چاہیے اور جس نے ابھی نہیں پیا اس کے چہرے پر سگریٹ کی پیاس یا طلب نظر آنی چاہیے۔ لہٰذا آپ کو یہ تصویریں دوبارہ بنوانی پڑیں گی۔ اور دوسرا نقص سر؟ دوسرا نقص تو نہیں، لیکن جمالیات کا معاملہ ہے کہ ذوق جمالیات کا تقاضا سگریٹ کے دھول کو اتنا گاڑھا یا تھک نہ دکھائیے۔ سگریٹ کا کش لگاتے ہی پہلے 1 سیکنڈ میں دھواں بے شک گہرا ہوتا ہے، لیکن اس کے فوراً بعد اس کی تھکنس میں فرق آ جاتا ہے، خاص کر جب بیک گراؤنڈ میں لگی ہوئی اسکرین کا اپنا رنگ اتنا ہلکا ہے تو یہ دھواں بھی ہلکا ہونا چاہیے۔ یہ سگریٹ کا دھواں کس نے بنایا ہے؟ میں نے بنایا ہے، لودھی نے کہا۔ اسے ذرا ہلکا کر دیجیے، فطرت نے کہا۔ اس کے حکم کے مطابق نئی تصویریں بنا کر نیا ڈیزائن تیار کیا گیا تو اس میں واضح فرق نظر آنے لگا۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ایک ذہین اور کریٹو آرٹسٹ کے طور پر فطرت کی شہرت سارے دفتر میں پھیل گئی۔ مس شیلا اور چوہان صاحب نے بھی علیحدہ علیحدہ فطرت کے کام کی تعریف کی۔ پاشا صاحب نے پروفیسر سعید کو شکریہ کا خط لکھا کہ انہوں نے واقعی ایک پڑھا لکھا اور تخلیقی تخیل رکھنے والا آرٹسٹ بھجوایا ہے۔
यूं काम करते करते एक साल गुजर गया। सालाना तरक्की का वक्त आया तो पाशा साहब ने फितरत की तनख्वाह में 50 रुपये सालाना के बजाय 100 रुपये का इजाफा कर दिया। फितरत पर खुशहाली के कुछ आसार नजर आने लगे। अभी तक अमेरिका से खरीदे हुए कपड़े इसके साथ दे रहे थे। इसने 2-3 टी शर्ट्स खरीद ली और जो बच्चे पैसे इसमें कंपनी से कुछ एडवांस मिलाकर एक मोटरसाइकिल खरीद ली। अब वो बस का मोहताज नहीं रहा था। मजे से नई बस्ती से अपने मोटरसाइकिल पर निकलता और 15-20 मिनट में दफ्तर पहुंच जाता। अब तक जिंदगी का धारा ठीक चल रहा था। अगरचे इस अरसे में फितरत अपनी सिर्फ 2 और प्राइवेट पेंटिंग्स बना सका था और ज़्यादातर वक्त दफ्तरी काम में सर्फ होता था, लेकिन वो काम की नौयत, दफ्तर के माहौल और तनख्वाह वगैरह से बहुत मुतमईन था। अचानक गांव से खबर आई कि फ़ौरन पहुंचो क्योंकि तुम्हारी माँ रेशमा को फालिज हो गया है। फितरत ने दफ्तर से 1 हफ्ते की छुट्टी ली और अपनी ही मोटरसाइकिल पर अपने गाँव रवाना हो गया। फिर घर पहुंचा तो वहाँ यास का आलम था। बरामदे में कई औरतें गुमसुम चरपाइयों पर बैठी हुई थीं। 2-3 ने दहलीज पर डेरा डाल रखा था। फितरत सीधा नीम तारीख कमरे में पहुंचा जहां नीम जान रेशमा आंखें बंद किए पड़ी थी। एक तीमारदार औरत ने इसका नीम मुर्दा बाजू झंझोड़ कर कहा, देखो रेशमा कौन आया है। अरे देख तो सही कौन आया है। एक तकलीफ सी आवाज़ आई, कौन? मैं फितरत हूँ अम्मी। फितरत, ये कहते हुए फितरत ने अपनी माँ की चरपाई के साथ कच्चे फर्श पर घुटने टेक दिए और अपना कान रेशमा के मुंह के सामने कर दिया। वो नखीफ और टूटी फूटी आवाज़ में कह रही थी, मेरा आखिरी वक्त, मेरी आखिरी ख्वाहिश फितरी पुत्र, आखिरी ख्वाहिश। मौलवी बुलवाओ, निकाह पढ़वाओ। जुबैदा मेरे मरहूम भाई की बेटी, मेरा कोई एतबार नहीं। आखिरी घड़ी। जब रेशमा की पट्टी से लगी हुई दूसरी औरतों ने ये अल्फाज सुने तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि रेशमा कह रही है कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी जाए और फितरत का निकाह मेरी भतीजी जुबैदा से कर दिया जाए। जुबैदा और इसकी माँ पहले ही फालिज की खबर सुनकर तीमारदारी के लिए पहुंच चुकी थी। ये फैसला सुनकर जुबैदा तो दुपट्टे का घूंघट करके साथ वाले कमरे में चली गई, लेकिन इसकी माँ दूसरी औरतों से मुबारकबाद लेने लगी। इसी शाम मौलवी साहब को बुलवाकर फितरत और जुबैदा का निकाह पढ़वा दिया गया। जुबैदा की माँ खुद इस रिश्ते की ख्वाहिशमंद थी और जुबैदा का बाप पहले ही फौत हो चुका था। जिस शाम निकाह हुआ इसी रात रेशमा इस दारे फानी से कूच कर गई। 24 घंटे के अंदर अंदर एक ही घर में खुशी और गमी की वारदातें मुकम्मल हो गईं। गांव की मुश्तरका मिल्कियत चिटाइयाँ मंगवाकर सफ़े मातम बिछा दी गई। लोग बारी बारी फातिहा के लिए आने लगे। फितरत हर बार दुआ के लिए हाथ उठाता तो इसके आंसू उबल आते। वो कभी इन्हें पी जाता और कभी रुमाल में जज्ब कर लेता। इसकी मुट्ठी में मसला व रुमाल मुकम्मल तौर पर भीग चुका था। आज फिर ज़किया से बहुत याद आई। माँ के बाद कोई शख्स बाकी न रहा था जिससे वो दिल की बात कह सकता। इससे रह रह कर ख्याल आ रहा था कि अगर आज ज़किया जिंदा होती तो दोनों बहन भाई एक दूसरे का गम बांटते, एक दूसरे को तसल्ली देते और मुस्तकबिल में एक दूसरे का सहारा बनते। रेशमा की वफात के बाद घर का सारा इंतजाम जुबैदा और इसकी माँ ने संभाल लिया। वही दुकान से सौदा मंगवाती, वही हांडी रोटी पकाती और वही मेहमानों का ख्याल रखती। फितरत इस अचानक हादसे से यूं गुमसुम हो गया था कि वो किसी से बात नहीं करता था। वो सुबह हाथ मुंह धोकर सफ़े मातम पर बैठ जाता, आने वालों के साथ फातिहा ख्वानी करता और फिर घुटनों में मुंह देकर सोचता रहता कि ये सब कुछ क्या हो गया, कैसे हो गया। रेशमा के मरने के बाद फितरत को पहली बार एहसास हुआ कि इसका बाप मर चुका है। जब फितरत की छुट्टी ख़त्म होने को आई तो वो सोचने लगा कि 7 दिन पहले जब वो लाहौर में था तो कायनात कितनी हसीन, कितनी पुरुम्मीद और कितनी दिलावेज थी, और आज जब वो गांव से रवाना होने वाला है तो ज़िंदगी कितनी बदल चुकी है। वालदा का साया सर से उठ चुका है और इसकी शादी ऐसे वक्त कर दी गई है जब वो ज़हनी तौर पर इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो जुबैदा को देख चुका था, लेकिन एक मामूजात बहन के तौर पर इसने कभी इसे अपनी रफ़ीका हयात के रूप में ख्वाबों में भी नहीं सजाया था। पता नहीं वो आदतों की कैसी होगी, ज़िंदगी में मेरा बोझ हल्का करेगी या इसमें इजाफे का बायस बनेगी। फितर की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो सारा घर बार जुबैदा और इसकी माँ के सुपुर्द करके लाहौर चला गया। फितरत जिस किस्म के मॉडर्न दफ्तर में काम करता था वहाँ किसी को कानो कान खबर ना हुई कि इतने मुख्तसर वक्त में फितरत की कायनात किस हद तक बदल चुकी है। इसके चेहरे से किसी ने अंदाज़ा न लगाया और वो किस ज़हनी तशन्नुज में मुब्तला है। किसी ने इसकी ज़ाती मामलात में दिलचस्पी नहीं ली और दफ्तर वापस आने पर मिस शैला बरामदे में से गुजरते हुए सिर्फ इतना कहा, वेलकम बैक। फितरत अपने दफ्तर में बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था कि शहनाज आई और मेज़ की दूसरी जानिब खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद फितरत को अपने चेहरे पर निस्वानी निगाहों की तमाज़न महसूस हुई। इसने बहरे तफर्रुकात से निकलकर शहनाज से कुछ कहना चाहा तो इसने पहल कर दी, सर एडवर्टाइजिंग में इतनी गहरी सोच की ज़रूरत नहीं होती, सारा काम पीआर और ग्लैमर का है। अगर ताल्लुकात ठीक हों तो छोटा मोटा आइडिया भी एक्सेप्ट हो जाता है। कौन सा डिज़ाइन सोच रहे हैं आप? तुम छोड़ो मेरी सोच को, ये बताओ कैसे आई हो? मेरी गैर हाजिरी में कोई नया काम, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं, कोई नया प्रोजेक्ट तो शुरू नहीं हुआ। अलबत्ता ये कार्ड है आपके लिए, बैठिए आप। शहनाज सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। फितर ने कार्ड देखा तो ये डिनर एंड डांस पार्टी का दावतनामा था।
3D کے مینیجر ڈائریکٹر مسٹر کے ایم پاشا کی طرف سے۔ فطرت نے کہا یہ کیا ہے؟ شہناز نے شرارت سے کہا یہ کارڈ ہے۔ فطرت شرارت سے محظوظ ہونے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے کہا وہ تو میں دیکھ رہا ہوں، لیکن اس کا موقع محل کیا ہے؟ یہ ہماری فرم کی پرانی ٹریڈیشن ہے۔ پاشا صاحب سال میں کم از کم ایک ایسی پارٹی ضرور کرتے ہیں۔ لاہور میں نئے نئے آتے ہوئے پہلے سال یہ فنکشن مس ہو گیا، ورنہ پاشا صاحب اسی سالانہ فیسٹیول کے طور پر مناتے ہیں۔ مگر کس لیے؟ اگر کوئی موٹی پارٹی پھنس جائے تو اسے مہمان خصوصی کے طور پر بلا لیتے ہیں، ورنہ ویسے ہی گیٹ ٹوگیدر کر لیتے ہیں۔ پبلک ریلیشنز کا بڑا اچھا بہانہ ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اس پارٹی میں، مکس پارٹی ہوتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ میں تو سارا سال اس کا انتظار کرتی ہوں۔ اگر کوئی شخص اس پارٹی میں نہ آئے تو؟ آج تک تو ایسا ہوا نہیں، کم از کم اسٹاف کے لیے تو یہ ناممکن ہے کہ کوئی پارٹی سے غیر حاضر ہو جائے۔ ہم تو ہوسٹ ہوتے ہیں اس رات۔ کب ہے یہ پارٹی؟ کل رات۔ اچھا دیکھا جائے گا۔ اور کوئی بات؟ میرے مطلب دفتر کا کوئی کام؟ نہیں کچھ نہیں۔ اچھا تھینک یو۔ مس شہناز جیسی ذہین اور ہوشیار لڑکی بھی فطرت کے اندرونی ہیجان کا اندازہ نہ کر سکی۔ وہ جس طرح آئی تھی اسی طرح واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد شیلا نے انٹرکام پر اطلاع دی کہ پاشا صاحب فطرت صاحب کو یاد کر رہے ہیں۔ فطرت تعمیل حکم کے طور پر حاضر ہو گیا۔ پاشا نے کہا تشریف رکھیے۔ فطرت بیٹھ گیا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آپ کچھ ڈپریس لگ رہے ہیں۔ نہیں سر ٹھیک ہوں، آپ فرمائیے۔ میں نے آپ سے دو باتیں کہنا تھی، ایک یہ کہ کل شام فرم کی طرف سے ڈانس اینڈ ڈنر پارٹی ہے جم خانہ میں۔ ہم ہر سال یہ پارٹی کرتے ہیں اور اس سال لاہور میں نئے نئے کام کی وجہ سے کچھ دیر ہو گئی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کارڈ مل گیا ہوگا، آپ اس میں ضرور آئیے گا۔ اسٹاف کے لیے یہ پارٹی نہیں ڈیوٹی ہوتی ہے سر۔ دوسری بات جو زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ اس سال پاکستان میں ٹیلی ویژن انٹروڈیوس ہو رہا ہے۔ پہلی بار ہم ابھی تک اخباری اشتہار ڈیل کرتے رہے ہیں۔ ٹیلی ویژن ایڈورٹائزنگ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہم اس میدان میں کسی سے مات نہیں کھانا چاہتے۔ جی لہٰذا آپ چھوٹے موٹے کام، صابن، سگریٹ، ٹوتھ پیسٹ، شربت وغیرہ کے اشتہار شہناز اور لودھی پر چھوڑ دیجیے اور خود اس نئے مسئلے کے بارے میں سوچیے۔ وقت بہت کم رہ گیا ہے، ہمیں ابھی سے تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ ابھی بہت کچھ کرنا ہے، کلائنٹ سے بات کرنی ہے، اشتہاری فلمیں تیار کرنی ہے، ان فلموں کے لیے کاسٹ ڈھونڈنا ہے، پھر لیبارٹری کا بندوبست کرنا ہے۔ جی میں سوچتا ہوں ہم نے آپ کو ایک کریٹو آرٹسٹ کے طور پر لیا تھا۔ پروفیسر سعید نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کو بہت آئیڈیاز آتے ہیں، اوریجنل اینڈ فینٹاسٹک۔ آپ فکر نہ کیجیے، میں اس موضوع پر کام کرتا ہوں۔ میں کل شام اس پارٹی میں شرکت کے بعد پرسوں صبح کی فلائٹ سے کراچی جا رہا ہوں، جہاں میں نے اسی مقصد کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ بلائی ہے۔ جانے سے پہلے آپ اپنی پروپوزلز دے دیجیے، میں جہاز میں دیکھ لوں گا۔ اوکے ٹھیک ہے جناب۔ اگلے دن وعدے کے مطابق فطرت نے تجاویز کا خاکہ تیار کر کے مس شیلا کو پہنچا دیا۔